کینیڈا بیٹھے پاکستانی نے اپنے انتقال کی جھوٹی خبر گھر والوں تک پہنچائی کہ آپ کے پیارے کا انتقال ہو چکا ہے، اور دوسری جانب چھپکے سے خاموشی سے پاکستان کی ٹکٹ کروا کے کینیڈا سے پاکستان پہنچا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے انتقال کر جانے کے بعد گھر میں کیا منظر ہوگا، کتنی میری کمی محسوس کی جا رہی ہوگی، کتنا رویا جا رہا ہوگا۔ لیکن جب وہ پاکستان آیا، جو چیزیں اس نے اپنے گھر میں دیکھی، سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا کچھ گھر میں ہو رہا تھا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ ایک ایسے پردیسی کی کہانی ہے، نہ شادی کی، نہ اپنا بنایا، بیماری میں کام کیا، 24 گھنٹے میں صرف 5 گھنٹے نیند لی، 19-20 گھنٹے کام کرتا رہا، اور جب اس پر مشکل وقت آیا تو گھر والوں کا کیا سلوک تھا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جناب علی پردیس میں رہنے والا جمشید، جس کے 2 بھائی 2 بہنیں اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس کی عمر کوئی 20 سے 21 سال ہوئی۔ باقی چھوٹے بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، خود یہ کالج لائف کے بعد مزید تعلیم جاری نہیں رکھ پایا، کیونکہ والد صاحب کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ سب کی پڑھائی کے خرچے برداشت کر سکے۔ اس وجہ سے جمشید نے 20-21 سال کی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ گھر کی ذمہ داریاں تھی، بہنوں کی شادیاں کرنی تھی، ماں باپ کی صحت کا بھی خیال رکھنا تھا۔ کسی عزیز نے کہا، کیوں نہ تم پاکستان سے کینیڈا چلے جاؤ، جتنی محنت تم یہاں کرتے ہو اتنی محنت وہاں جا کے کرو گے تو تمہارے دن سنور جائیں گے۔ اس نے بڑا سوچا جمشید نے کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، اگر میں کینیڈا چلا جاتا ہوں، مجھے کینیڈا جانے کا اچھا موقع بھی مل رہا ہے، مجھے ایجنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو پہنچا دے گا، آپ کو اتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ اپنے گھر والوں سے بات کی، والدہ کا زیور بیچا، جو والدہ کے پاس اس وقت زیور موجود تھا، کچھ اس نے قرض اٹھایا، اور کرتے کرتے رقم ساری اکٹھی کر کے ایجنٹ سے رابطہ کیا تو ایجنٹ نے کہا کہ ہم باہر نہیں جائیں گے، جتنے بھی میرے ساتھ مزید لوگ رابطے میں ہیں ان سب کو زمینی راستے سے کینیڈا پہنچایا جائے گا، یعنی ڈنکی لگا کے آپ پاکستان سے کینیڈا پہنچیں گے۔ اس پاکستانی نے، جو کہ ماں کا زیور بیچ رکھا تھا، اس نے قرض اٹھا رکھا تھا، پیسے اس ایجنٹ کو دے دیے، ایجنٹ نے دھوکہ کیا، پھر اس کے بعد اسی دھوکے میں مزید آتا گیا اور پاکستان سے کینیڈا جانے کے لیے ڈنکی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈنکی لگائی، کئی مہینے بعد آخر کار یہ کینیڈا پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد حالات کیسے تھے کہ کیسے ممکن تھا کہ وہاں پہنچتے ہی ایک تو غیر قانونی ہے اور فوری سے اس کو نوکری مل جائے۔ جناب علی پاکستان سے کینیڈا پہنچ گیا، لیکن پہلے جانے سے گھر والوں کی خواہشات کچھ یوں تھی، چھوٹے بھائی کی خواہش کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس سے چھوٹے بھائی کی خواہش کہ مجھے یہ چیز چاہیے، بہن کی خواہش مجھے یہ چاہیے۔ خواہشات کا ایک ایسا انبار لگ چکا تھا، اب بھی یہ کینیڈا نہیں پہنچا تھا، اور جب یہ کینیڈا پہنچا تو تمام چیزیں اس کے مائنڈ میں ریپیٹ ہو رہی تھی کہ فلاں نے یہ خواہش کی، فلاں نے یہ خواہش کی، اس کو یہ دلانا ہے، اس کو یہ دلانا ہے، اس کی تعلیم کے یہ خرچے ہیں، یعنی تمام تر ذمہ داریوں کا ایک پہاڑ اس کے سر پہ تھا، اور ان تمام ذمہ داریوں کو اس نے نبھانا بھی تھا۔ کینیڈا پہنچ گیا، کینیڈا پہنچنے کے بعد کوئی ہفتہ 10 دن سڑکوں پہ ذلیل ہونا پڑا، پھر جا کر کہیں کنسٹرکشن کا اس کو کام مل گیا۔ عمر جو کہ کوئی 23 سے 24 سال کے قریب تھی، مزدوری کا کام شروع کر دیا۔ اب مزدوری کا کام کچھ یوں شروع کیا کہ اگر دن میں کوئی پیسے جتنے ملنے بھی ہیں، اس میں سے بھی 10-20% اپنے پاس کیا رکھنے، کھانے پینے کے 80% پیسے جتنے بھی تھے جمع پونجی کرتے کرتے گھر والوں کو پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ اب اس کی قسمت کہیں کہ وہاں جاتے ہی 10 دن بعد جناب علی اس کو کام مل گیا، اور پیسے جوڑ کے 1 مہینے بعد لاکھوں روپیہ گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ گھر والے خوشی سے نہال کہ ہمارا بیٹا کینیڈا چلا گیا۔ کینیڈا جا کر اس کے دن بدل گئے، اس نے سارے پیسے گھر بھیجنا شروع کر دیے۔ کوئی 5 سے 6 مہینے سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب اس دوران جناب علی ایک بھائی نے کہہ دیا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، مجھے پیسے دو، مجھے 15 لاکھ روپے چاہیے۔ بڑا بھائی جو کینیڈا میں موجود ہے، اس نے 15 لاکھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دیا۔ اب اس کو وہاں پردیس بیٹھے ہوئے کوئی عرصہ 2 سے 3 سال کا ہو چکا تھا۔ ان 2-3 سالوں میں اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں تھی، جو پیسے کمانے اس نے بھیج دینے۔ 2-3 سال بعد ہوا کیا؟ جناب علی یہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، کیونکہ غیر قانونی تھا، اس سے پہلے بھی غیر قانونی رہ رہا تھا، پھر انلیگل طور پر رہنا جرم ہے، جس کے باعث اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پہلا امتحان گھر والوں کے لیے یہ تھا، جب یہ گرفتار ہوا تو اس کا ایک دوست شہزاد جو کہ اس کے ساتھ کینیڈا میں رہتا تھا، اب ان 3 سالوں کے دوران اس نے گھر والوں کو خوب پیسے بھیجے، ماں کو پیسے بھیجے، بہنوں کو پیسے بھیجے، باپ کا علاج، ماں کا علاج، بہنوں کی شادیوں کے پیسے، سب کچھ بھیجتا رہا۔ جب حوالات میں بند ہوا تو چھوٹے بھائی کو پیغام بھجوایا کہ میں نے یہاں پر وکیل کروانا ہے، 2-3 سال میں نے اپنے گھر والوں کو خوب پیسے بھیجے، ان کو بولو کہ مجھے وکیل کے لیے پیسے بھیجیں، کوئی 10 سے 15 لاکھ روپے رقم چاہیے تھی۔ جناب علی بھائی نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو رقم ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے لائیں؟ پہلا دھچکا جمشید کے لیے یہ تھا کہ 3 سال بعد مجھے یہ سننے کو ملا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، پتہ بھی ہے کہ میں جیل میں ہوں، پتہ بھی ہے کہ پورے گھر والوں کو لے کر چل رہا ہوں، پتہ بھی ہے کہ 3 سال سے خوب پیسہ بھیجا ہے، اور آخر میں سننے کو کیا مل رہا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ شہزاد دوست نے کہا کہ تم اپنے لیے لازمی جوڑو،
तुम अपने लिए लाजमी जोड़ो, सारे पैसे घर ना बेच दिया करो। तुम पर मुश्किल वक्त आया तो वकील के पैसे नहीं थे, तो अब तुमने मुकदमा किस तरीके से लड़के या किस तरीके से अपने आप को रिहा तो करवा लिया, लेकिन कोशिश करो तुम अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर क्लियर करो, सारे पैसे जो अदायगी करनी है यहाँ पर करो, घर वालों की बात में देखी जाएगी। अभी इस मुश्किल से जमशेद निकला ही था कि अचानक बीमार हो गया। अब बीमारी के आलम में ये घर में मौजूद था। दूसरा भाई जो कि इससे छोटा था, उसने भी जनाब अली 15 से 20 लाख रुपए की डिमांड रख दी कि मैंने फलां जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर टाइम पर पैसे अदा कर दिए तो ठीक है, वगरना जो कुछ यहाँ पर है वो सब कुछ जाया हो जाएगा। बड़े भाई ने कहा कि मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, खाने के लिए पैसे मेरे पास है नहीं, मैं मुश्किलात से दो चार हूँ, तुम लोग पैसे मांग रहे हो, मेरी वालदा से बात करवाओ। जब वालदा से राब्ता किया तो माँ को कहा कि अम्मा जान आप तो समझती हैं, चले ये भाई अगर ये बात नहीं समझ रहे, आप तो मेरी चीज को समझ सकती हैं कि मैं किस मुश्किल में हूँ, अपने आप को किस तरह मुश्किल से निकाला, कोई मेरे काम ना आया और अभी भी मुझसे पैसे मांगे जा रहे, कुछ सब्र कर लिया जाए या कुछ सब्र से काम लिया जाए, मैं ये पैसे भी दे दूंगा। माँ ने आगे से कह दिया कि बेटा तुम्हारी बात भी ठीक है, सर्दी है, नमूनिया हो जाता है, वहां का मौसम ऐसा है, यानी कोई फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया। आगे से बेटे को कह दिया कि बेटा कोशिश करो, अगर हो जाए तो तुम्हारा छोटा भाई इस मुश्किल से निकल सकता है। यानी बड़ा भाई जिस मुश्किल में है वो मुश्किल नहीं है, छोटे ने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, मजीद पैसे चाहिए, नहीं दे पा रहा, तो वो बड़ी मुश्किल है। ये इंसाफ के तकाजे जनाब अली जमशेद के घर में पूरे किए जा रहे थे। जमशेद ने फिर भी कहीं ना कहीं से करके अपने छोटे भाई को पैसे भेज दिए। दोस्त शहजाद जो कि जमशेद का बार बार समझाता रहता कि तुम जो हरकतें कर रहे हो अपने बारे में सोचो, अपना कुछ करो। अरसा 7-8 साल यूं ही गुजर गए और जनाब अली इस दौरान जिस छोटे से गांव में इनका घर था, वो घर भी एक हवेली की शक्ल इख्तियार कर चुका था। बहनों की शादियां भी आलीशान हो चुकी थी। पूरे खानदान में जमशेद का बाप बार बार कहता था बेटा सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहनों की शादी ऐसी हुई हैं कि खानदान में कोई ऐसी शादी हुई नहीं। यानी हालात इस हद तक बन चुके थे, जमशेद की 18-19 घंटे की कमाई जनाब अली उसको इस तरह एक प्राउडली फील किया जा रहा था। ये नहीं देखा जा रहा था कि किस तरह वो कमा रहा है, बस ये देखा जा रहा था कि जिस तरह आ रहे हैं उसको कम टाइम में उड़ा दिया जाए और नए सिरे से अपने बेटे से मुतालबा किया जाए। जमशेद इन तमाम एक्टिविटीज से तंग आ चुका था, परेशान था, लेकिन कभी कभार कहता था शायद मैं गलत हूँगा, मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, हमदर्दी का इजहार करते हैं, कभी हाल वाल नहीं पूछते थे, सिर्फ ये पूछते थे पैसे इस दफा जल्दी भेज देना, खर्च हो गए, या माँ ने कह दिया बेटा मैंने फलां सेट खरीद लिया, अब तुम्हारी बहन को मिलने जाऊंगी, उसको भी सेट लेकर दूंगी, तुम्हारे छोटे भाई की शादी आ रही है, उसकी बीवी को भी जेवरात बनाकर देने हैं। यानी जमशेद अपने घर वालों के लिए वो सोने का चम्मच बन चुका था जिसको हर कोई खाता जा रहा था, लेकिन उसके पास कुछ ना था। अब जनाब शहजाद अपने दोस्त जमशेद के पास बैठा और कहा कि अपने घर वालों को एक इम्तिहान से गुजार लो, अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो जैसे मर्जी पैसे बेचते रहना, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा। जमशेद हैरान हुआ, वो कैसा इम्तिहान? शहजाद ने कहा कि तुम्हारे घर मैं तुम्हारे इंतकाल की झूठी खबर बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन देखूंगा और मैं कहूंगा कि उसका इंतकाल हो चुका है, उसने जिंदगी भर आप लोगों के साथ किया, अब अगर आप चाहते हैं उसका मुंह देखना, उसको अपने हाथों से दफनाना, तो 10 से 15 लाख रुपए खर्चा आएगा, वो हमने यहाँ पर अदा करने हैं, फिर जमशेद का बेजान जिस पाकिस्तान पहुंच जाएगा। जमशेद ने बड़ी मुश्किल इस चीज़ को कबूल किया कि मेरी माँ परेशान होगी, मेरे भाई परेशान होंगे। करते करते जनाब अली जमशेद के दोस्त शहजाद ने घर में कॉल मिला दी और एक भारी आवाज में जमशेद के भाई को बताया कि आपके भाई का इंतकाल हो चुका है रोड एक्सीडेंट की वजह से। एकदम खामोशी छा गई। दूसरी जानिब जमशेद की वालदा जो के पास थी, उनको भी आवाज आ रही थी। अपने बेटे के इंतकाल की खबर सुन के उस माँ ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। माँ को शहजाद कॉल पे रहते हुए हौसला दे रहा है, लेकिन जमशेद का दिल कर रहा है बोलने को कि मेरी वालदा की तबीयत ना खराब हो जाए, मेरी माँ क्या सोच रही होगी। और साथ ही जब शहजाद ने जमशेद के भाई से कहा कि यूं जिस्म अगर आप चाहते हैं बेजान जिस्म इसका पाकिस्तान आए, अपने भाई की आप खुद तदफीन करें, 10 से 15 लाख रुपए खर्च आएगा, आप अदा कर दें ताकि हम अगला प्रोसेस शुरू करें। फिर उसके बाद शहजाद के भाई ने कहा कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, हम पैसे कहाँ से लाएं? आपको तो पता ही है शहजाद भाई जो कारोबार के हालात हैं, 15 लाख रुपए कहाँ से लाएं? अब तो वैसे भी बेचारे की जान जा चुकी है, जान जिस्म के हमने 15 लाख अदा करने हैं, कोई बात नहीं आप वहीं पर तदफीन कर दें। ये चीजें सुनने के बाद सबसे बड़ा दचका जो कि शहजाद के दोस्त जमशेद को लगा। फिर उसके बाद जमशेद ने शहजाद को कहा कि मेरी अभी टिकट करवाओ, मैं फौरी पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, 24 घंटे मुझे लगेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तो इंतकाल कर चुका हूँ, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जनाब अली इन तमाम चीजों को जानने के लिए जब ये पाकिस्तान पहुंचा, अव्वल तो जब अपने इलाके में दाखिल हुआ तो बड़ा आलीशान घर, वो घर जिस घर को वो छोड़कर गया था उस घर से तो पानी टपकता था, लेकिन जब आया उस घर की चमक दमक बता रही थी कि इसमें जी भर के पैसा
خرچ کیا گیا ہے۔ جمشید بن بتائے جب گھر میں داخل ہوا تو گھر میں بجائے اس کے کہ رونا دھونا ہوتا یا گھر میں کوئی مہمان اکٹھے ہوئے ہوتے یا گھر میں کچھ ایسا ایک سو کی فضا ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، گھر داخل ہوتے کہکوں کی آوازیں آئیں، وہ کہکوں کی آوازیں بھی اسی بھائی کی تھیں جس کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا تھا کہ جناب علی ہینڈ فری لگی ہوئی تھی، موبائل میں کوئی ایسی چیز دیکھی جسے دیکھ کر ہنسی آ گئی، اور سامنے بیٹھی ماں جو کہ افسردہ تھی، پریشان تھی، بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، خبر پہنچ چکی تھی، لیکن جب جمشید کو گھر داخل ہوتے ہی دیکھا تو ماں بھی حیران رہ گئی۔ آ کر بیٹے کو گلے لگایا، سینے سے لگایا۔ وہ بھائی جو کہہ کے مارا تھا اس نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ بھائی آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ اچانک کیسے؟ تو پھر جمشید نے کہا کہ میں نے زندگی باہر لگا دی آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو غیر قانونی تھا، کیسے واپس آ گیا؟ جناب علی سب سے پہلے جب یہ بڑی مشکل میں پھنسا تو پھر اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں گھر والوں سے رابطہ تو رکھوں گا، کم رکھوں گا، پیسے بھی بیچتا رہوں گا، لیکن زیادہ تر پیسے اپنے پاس رکھوں گا، کسی طریقے سے اپنے آپ کو لیگل کروں گا، اور لیگل کرنے کے بعد ہی مجھے گھر والوں کی حقیقت پتہ چل سکے گی، کیونکہ جب میں پاکستان جاؤں گا تو معلوم ہوگا کہ میری کتنی قدر و قیمت ہے، میری کتنی ویلیو ہے۔ جمشید نے گھر والوں کو صحیح جھنجھوڑا اور کہا کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، مجھے سلے میں کیا ملا کہ آپ لوگ 15 لاکھ نہیں مجھ پر خرچ کر سکتے تھے، میں نے آپ پر کروڑوں روپیہ لگا دیا، صرف 15 لاکھ آپ لوگوں کے پاس نہیں تھے کہ میرا بے جان جسم پاکستان منگوا کر آپ اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ پردیسی ہیں، پردیسیوں کی کہانیاں ویسی بڑی دردناک ہوتی ہیں، اور اکثر پردیسیوں کی کہانیاں یوں ہی ہیں۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔